بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید یا تو فاعل کے معنی میں ہے یعنی حاضر ہونے والا، چونکہ شہید موت سے پہلے ہی اپنے مقام پر حاضر ہو جاتا ہے، یعنی اسے دیکھ لیتا ہے، اسی لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ یا یہ مفعول کے معنی میں ہے یعنی جس پر حاضر ہوا جائے، چونکہ فرشتے شہید کے پاس حاضر ہو کر اسے خوشخبری سناتے ہیں، اسی لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک اور صحیح احادیث میں شہید کی 20 اقسام بیان کی گئی ہیں، یعنی 20 ایسی وجوہات ہیں کہ جن سے مرنے پر مرنے والا شہادت کا درجہ پا لیتا ہے۔ نمبر 1، جو بندہ دین حق کی خاطر قتل ہو جاتا ہے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ پیٹ کی شدید بیماریوں میں مبتلا ہو، مثلا لوز موشن اور گردوں کی بیماریوں کی وجہ سے بندے کے پیٹ میں پانی بھر جائے، اگر اس حالت میں مریض کی موت واقع ہو جائے تو اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ نمبر 3، جس بندے کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو وہ شہید کہلائے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی بندہ کسی دیوار یا چھت کے نیچے آ کر مر جائے تو اسے بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، جو بندہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو، اگر اس کی موت اس بیماری میں ہی واقع ہو تو اسے بھی شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نمبر 6، جو بندہ نمونیا کا مریض ہو اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے وہ شہید کہلائے گا۔ نمبر 7، اگر کسی بندے کی موت جلنے کی وجہ سے ہو تو اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ نمبر 8، اگر کسی عورت کو حمل ہو اور اس حالت میں مر جائے تو وہ شہید کہلائے گی۔ نمبر 9، اگر غیر شادی شدہ عورت مر جائے تو وہ بھی شہید کہلائے گی۔ نمبر 10، جو عورت حاملہ ہونے کے بعد بچے کو جنم دینے سے پہلے مر جاتی ہے وہ شہید کہلائے گی۔ نمبر 11، جو عورت بچے کو جنم دینے کے بعد حالت نفاس میں اس کی موت ہو جائے تو اسے بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی بندہ ٹی بی کے مرض سے فوت ہو تو اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ نمبر 13، اگر کوئی بندہ کسی سفر پر جاتا ہے اور دوران سفر اس کی موت ہو جائے تو اسے بھی شہید کا درجہ ملے گا۔ نمبر 14، اگر بندہ جہاز کا سفر کر رہا ہے اور وہ جہاز سے گر کر مر جاتا ہے تو اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ نمبر 15، اسلامی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کی موت رونما ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 16، اگر کسی کی موت گڑھے میں گرنے کی وجہ سے ہو جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ نمبر 17، اگر کسی بندے کو کوئی موذی جانور، درندہ یا کوئی پرندہ کھا جائے تو اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ نمبر 18، اپنے مال اور اہل و عیال، اپنے والدین، اپنے دین اور راہ حق کی خاطر قتل ہونے والا شخص شہید کہلائے گا۔ نمبر 19، کسی بے گناہ مسلمان کو حاکم وقت ظلم و تشدد کے طور پر قید خانے میں قید کر دے اور اس حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ نمبر 20، جو بندہ دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ پاک مجھے شہادت کا درجہ نصیب فرما، تو ایسے بندے کی موت اگر بستر پر بھی ہو جائے اور اگر اللہ اس کی دعا قبول فرما لے تو اسے بھی موت کے وقت شہید جتنا ہی ثواب ملے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔